السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگتوی قصہ مختصر بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب ہزار بار بشویم دہن زمشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
بزرگان محترم، گزشتہ 2 جمعوں سے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور اس سے پہلے کی کچھ چیزیں ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا، اللہ رب العزت کی ایک عادت ہے، ایک سنت ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت عطا کرنا چاہتے ہیں تو اس نعمت کے عطا کرنے سے پہلے، اس انعام کے عطا کرنے سے پہلے، اس تحفے کے عطا کرنے سے پہلے کچھ امتحان لیتے ہیں، آزمائشوں میں ڈالتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی حیثیت کے مطابق آزمائشیں آتی ہیں۔ ایمان کے جتنے بڑے دعوے دار ہوں گے اتنی بڑی آزمائش آئے گی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام جن کے ایمان کی سطح سب سے اونچی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انبیاء علیہ السلام کو ایسی آزمائشوں میں مبتلا کیا ہے وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، صحابہ کے بارے میں ہے کہ صحابہ کا ایمان اونچی سطح پر بڑھتا ہوا ایمان جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے جھنجھوڑا ہے قرآن پاک میں موجود ہے، حتی یقول الرسول والذین معہ متی نصر اللہ، پیغمبر خدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا ہے، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، تو آپ اندازہ کریں صحابہ کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسے جھنجھوڑا ہوگا اور کیسی تکلیف میں آپ کو ڈالا ہوگا۔ متی نصر اللہ، اللہ نے تسلی دی، میرے صحابہ اور میرے حبیب جن امتحانات میں نے آپ کو مبتلا کیا، جس کی بنا پر تمہاری زبان سے بے ساختہ نکلا کہ اللہ کی مدد آخر کب آئے گی؟ آئے گی۔ الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، قریب ہے، ابھی آ جائے گی۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے 3 شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ ایک آپ کے دادا عبد المطلب کو، جن کا نام نامی اسم گرامی کیا تھا؟ شیبہ۔ ان کا قصہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ۔ انہوں نے ایک نظر مانی تھی، اگر کسی کو یاد ہے، جس وقت انہوں نے وہ کنواں کھودا تھا زمزم کا، اکیلے کھود رہے تھے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی معین، کوئی مددگار نہیں ہے۔
تو آپ نے ایک نظر مانی تھی. کاش کہ وہ نظر آج کے لوگ بھی مان لیں. اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک بیٹا اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کروں گا. 10 بیٹے ہوئے. اور آج کی نسل کی کیا نظر ہے؟ اولاد ہی نہ ہو. اولاد ہو تو سر کا درد ہے، پھر پالنا ہے، پوسنا ہے. آج کی نسل ایسی ہے، نیو جنریشن. میں اچھا رہنا، میں عیاش بن کر رہوں تو بھی ٹھیک ہے، اولاد کا کوئی سوال نہیں. اور اگر ہو بھی تو 2 سال کے بعد، 4 سال کے بعد، فیملی پلاننگ کے بعد. میں بہت پہلے عرض کر چکا ہوں، بعض مرتبہ ایسی فیملی پلاننگ ہوتی ہے 2 سال کے لیے فیملی پلاننگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کٹ کر کے رکھ دیتا ہے، پھر زندگی بھر اولاد نہیں. تم نے خود چاہا مجھے اولاد نہ ہو، اب مانگو گے، دینے والا نہیں ہو. ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے 2 سال کی فیملی پلاننگ کی تھی. کیا خاص پلاننگ کی تھی تم نے؟ اب اولاد کے لیے ترس رہے ہو، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہو، جائز بھی، ناجائز بھی، حرام بھی، شرک بھی. گیا پیسہ بھی، گیا ایمان بھی. نہیں میرے پیارو، جن کی اولاد ہے، اور جن کی اولاد نہیں ہے، ذرا ایسی نظر مانو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کیا ہے؟ تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم. نکاح کے موقع پر ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، اور میں علماء کا حال سنا ہوں کہ یہ حدیث بھی نہیں پڑھتے نکاح کے وقت میں. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. خطبہ ختم. کم از کم یہ پڑھ کر کے سناؤ سرکار کیا چاہتے تھے. ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو، تاکہ میں میری امت کی زیادتی پر فخر کروں کہ میری امت اتنی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کر کے دکھائیں گے. چاہے تم جتنی بھی پلاننگ کر لو، حشر کے میدان میں جو صفیں ہوں گی اس میں سب سے زیادہ صفیں، 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی. 120 صفیں ہوں گی پوری. 40 صفیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی جتنی قوم ہے، بقیہ 80 صفیں ہوں گی کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تم لاکھ پلاننگ کرو، اب ایک نئی چیز شروع ہوئی ہے. کیا ہے؟ لڑکی بچاؤ لڑکی بڑھاؤ، ہے نہیں؟ یہ سب سیاسی چونچلے بس، اور کچھ نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، اچھا ایسی نظر کون کون مانیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں گے. نکو حضرت، وہ ایک کام کرو، نکو ایسو بچے بس. 10 بیٹے ہوئے تو ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا. چلو ایک نیت تو کرو، جو اولاد اللہ نے دی ہے اس میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں
ایسے قربان کرو کہ اس سے کوئی کام دنیا کا نہیں لیں گے. ایسا کریں گے؟ یہ بھی مشکل ہے. ہمارے ایک عالم دین فرمایا کرتے تھے کہ یہ چیز آج بالکل ختم ہو چکی ہے. عالم بنائیں گے، حافظ بنائیں گے، بس پھر کیا کریں گے؟ مدرسے میں لگائیں گے، امامت میں لگائیں گے، پھر اس کے ذریعے سے وہ کیا کرے گا؟ زندگی گزارے گا. ایسی نیت نہیں. بالکل وقف ہو جانا یہ مکمل آج ختم ہے سمجھیے. اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا. میں ایسی شخصیت ایک بتا سکتا ہوں جو میری نظر میں حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ. ایک شخصیت جانتے نہیں، سب جانتے ہیں. اجتماعات میں حضرت کا آخری بیان ہوتا تھا، مولانا کا بیان. حضرت کی پوری زندگی وقف ہو گئی تھی دین کے لیے. ایک تشکیل ہوئی تھی، کون پوری زندگی دین کے لیے وقف کرے گا؟ پوری زندگی. تو ان میں حضرت مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ نے نام لکھایا تھا کہ میں پوری زندگی دین کے لیے وقف کروں گا. اور پھر اس کے بعد پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے لگائی ہے. ایسی نیتیں، ایسی نظر ہمیں ماننی ہے. اور ہم آج نظر کیا مانتے معلوم؟ نظر بولے تو نیاز. کیسی کیسی نظریں، لا حول ولا قوت الا باللہ. بیٹا ہوا تو اس کے بالا کہاں لے جا کو دیکھیں گے؟ کہاں بولو دیکھیں گے؟ سر سمندر نہیں، وہاں لے لگ جا کو جو بزرگ ہیں وہاں، کیا نام ان کا؟ بولو کہ وہ چھپا رہی. وہاں لے لے جا کو ان کے ہمیں بالا دیکھو آتی نظر. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہمارے مولانا زکریا صاحب بولتے تھے کہ جی انہوں بالا کے ولی کیا، ان کی زبان میں انہوں بالا کے ولی کیا، ان کو لے لے جا کو وہاں بالا دیکھو آتے سو. ان کی زبان معلوم نہ زکریا صاحب کی، دکنی زبان میں، موٹی موٹی زبان میں سمجھاتے تھے. ہماری نظر ایسی. نظر مانو تو جائز نظر مانو، صحیح مانو، جس میں کسی کا فائدہ ہو، دین کا فائدہ ہو. اس تعلق سے مستقل عنوان بنا کر بات کی جا سکتی ہے، نظر کے تعلق سے، نیاز کے تعلق سے. چلو انشاءاللہ کبھی زندگی باقی رہی تو عرض کروں گا. تو اس وقت ایک نیت یہ کرے، کم از کم اپنی اولاد کو قرآن پاک سکھائیں گے، کم از کم ناظرہ ہی صحیح کریں گے انشاءاللہ. تو عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا. قربان کا مطلب کیا؟ اس وقت بس ذبح کر دینا. اللہ نے 10 اولاد عطا کی، مرد بچے، لڑکے. عبد المطلب ایک مرتبہ وہ نظر پورا کرنے کے لیے اب یہ 10 بیٹوں میں کسے اللہ کی نظر کرے، قرآن ڈالیں، قرآن ڈال کر کے دیکھیں گے کس کا نام آتا ہے. قرآن اٹھایا گیا، قرآن جانتے نہیں، قرآن اٹھایا گیا تو نام دیکھا تو عبداللہ. بڑا خوبصورت بچہ، دیکھے تو پیار آ جائے. جس کی پیشانی پر کیا تھا؟
وہ نور محمدی کا جو ذکر کیا تھا میں نے، پیارا سا بچہ عبداللہ کا نام، اب اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے۔ عبداللہ، عبد المطلب تیار، لیکن لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب اتنا پیارا بچہ اللہ کے راستے میں قربان کرو گے، ذبح کرو گے؟ کہا کہ جس کا نام آیا ہے اسے ذبح کرنا ہے، اللہ کی منشا ہے۔ دیکھو آزمائش۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا کریں، ایک طرف اونٹ ایک طرف عبداللہ کا نام قرآن ڈالو، اب جس کا نام آئے گا، اگر اونٹ کا نام آ جائے تو اونٹ ذبح کر، 10 اونٹ ایک طرف، ایک چٹی میں 10 اونٹ اور عبداللہ کا نام، قرآن اٹھایا تو عبداللہ، 20 اونٹ قرآن اٹھایا تو عبداللہ، 30 اونٹ قرآن اٹھایا تو عبداللہ۔ چلتے 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 100 اونٹ لکھے گئے، میں 100 اونٹ کی قربانی دوں گا۔ عبداللہ ڈالے، اب اللہ کی شان، قرآن اٹھا 100 اونٹوں کے نام۔ حضرت عبداللہ کے خون کے بدلے میں 100 اونٹوں کی قربانی دی عبد المطلب نے۔ یہ جو آزمایا گیا، علماء فرماتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے والد محترم کو آزمایا گیا، تب جا کر کے حضرت عبداللہ کیا بنے؟ عبداللہ بھی ذبیح اللہ بنے۔ ایک ہی ذبیح اللہ ہمیں یاد ہے، کون؟ اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام، وہ ایک ہی یاد ہے۔ بقر عید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے۔ ایک اور ذبیح اللہ بھی ہے، ایک بدو، ہماری موٹی زبان میں بدھو کسے بولتے ہیں؟ کھیڑے والے کو، کھیڑوس، میرے جیسا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اس نے آپ کو جو خطاب کیا ہے، یبن الذبیحین، اے 2 ذبیح اللہ کے بیٹے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ جملہ اتنا پیارا لگا، آپ سنتے ہی مسکراتے ہیں۔ ایک ذبیح اللہ تو اسماعیل ہے، میں اسماعیل کی اولاد میں ہوں، اسحاق کی اولاد میں نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک لڑکے اسماعیل، ایک لڑکے اسحاق، ان میں ایک اسماعیل کی اولاد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور دوسرے عبداللہ ذبیح اللہ۔ سمجھے؟ تو یہ حضرت عبداللہ کی آزمائش، آپ ذبح ہوتے ہوتے بچے ہیں جیسے حضرت اسماعیل ذبح ہوتے ہوتے بچے ہیں۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ تو یہ 2 آزمائشیں ہوئی، ایک عبد المطلب کی آزمائش اور دوسری حضرت عبداللہ کی آزمائش، اور تیسری آزمائش ہے حضرت بی بی آمینہ کی۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو بات باقی آئندہ۔